ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ سالانہ چیک اپ اور میڈیکل ٹیسٹ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ سوچ پوری طرح درست نہ ہو، خاص طور پر 70 سال کی عمر کے بعد؟ آج ہم ان 5 عام ٹیسٹوں پر بات کرنے والے ہیں جو کبھی کبھی فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب نے سنی ہے اور اس پر یقین بھی کیا ہے۔ بیماری کو جلدی پکڑ لو تو علاج آسان ہوگا، اور سچ پوچھیں تو کئی دہائیوں سے یہی اصول طبی مشوروں کی بنیاد بھی رہا ہے۔ لیکن اب نئی تحقیق ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہے۔ بڑے بڑے طبی جریدوں میں ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ جو اکثر صرف ایک عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، وہ غیر ضروری پریشانی، تکلیف دہ طریقہ کار اور یہاں تک کہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ایک چونکا دینے والا آنکڑا ہے۔ 70 سال سے زیادہ عمر کے 99% بزرگ آج بھی ایسے ٹیسٹ کروا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ کچھ معاملات میں یہی ٹیسٹ صحت مند لوگوں میں پیچیدگیوں کے خطرے کو 35% تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو آئیے ان ٹیسٹوں کی الٹی گنتی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو اکثر فالج سے بچاؤ کے نام پر کیا جاتا ہے، کیروٹڈ آرٹری الٹرا ساؤنڈ۔ دیکھیں، اس ٹیسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آواز کی لہروں کے ذریعے گردن کی ان شریانوں کو دیکھا جاتا ہے جو دماغ کو خون پہنچاتی ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت اچھا خیال لگتا ہے نا؟ کون نہیں چاہے گا کہ فالج جیسی خطرناک بیماری سے پہلے ہی بچا جا سکے؟ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ ٹیسٹ ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جن میں فالج کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جب 1000 بزرگوں کا یہ ٹیسٹ کیا گیا تو صرف 3 لوگوں میں ایسی رکاوٹ ملی جس کے لیے واقعی سرجری کی ضرورت تھی، لیکن اس کے مقابلے میں 60 لوگوں کو غیر ضروری ٹیسٹوں اور شدید پریشانی سے گزرنا پڑا۔ مطلب فائدے سے کہیں زیادہ نقصان۔ تو یہاں سب سے اہم بات ہے سیاق و سباق کی۔ اگر کسی میں فالج کی علامات ظاہر ہوں، جیسے جسم کے ایک حصے کا سن ہو جانا یا بولنے میں مشکل، تو یہی ٹیسٹ جان بچا سکتا ہے۔ لیکن ایک بالکل صحت مند انسان کے لیے معمول کے چیک اپ کے طور پر یہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال 76 سالہ الیاس کی کہانی ہے۔ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن ایک ہیلتھ کیمپ میں یہ ٹیسٹ کروا لیا۔ اسکین میں معمولی رکاوٹ نظر آئی اور ڈاکٹر نے فوراً سٹینٹ ڈال دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ صحت یابی کے دوران الیاس کو فالج کا اٹیک ہو گیا، یعنی وہی چیز جس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اچھا، اب ہم 2 ایسے ٹیسٹوں کی بات کریں گے جو دیکھنے میں تو بہت عام اور بے ضرر لگتے ہیں، لیکن ان کے بھی اپنے پوشیدہ خطرات ہیں۔ وائٹامن ڈی ٹیسٹنگ اور مردوں کے لیے PSA اسکریننگ۔ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ، بھلا اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ تو خون کا ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے، اور آج کل تو ہر کوئی وٹامن ڈی کو ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے ایک معجزاتی چیز سمجھتا ہے، تو اسے چیک کروانا تو اچھی بات ہی لگتی ہے نا؟ مسئلہ تب آتا ہے جب لوگ بغیر سوچے سمجھے وائٹامن ڈی کی اونچی ڈوز والی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بزرگ روزانہ 4000 IU سے زیادہ وائٹامن ڈی لیتے ہیں، ان میں گردے کی پتھری کا خطرہ 23% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں کیلشیم کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، جس سے متلی اور دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے مردوں کے لیے ایک بہت ہی متنازع ٹیسٹ، PSA ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ خون میں ایک ایسے پروٹین کی مقدار کو ماپتا ہے جو پروسٹیٹ گلینڈ بناتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی زیادہ مقدار پروسٹیٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن 70 سال سے زیادہ عمر کے مردوں کے لیے یہ ٹیسٹ ایک جال ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمر میں پروسٹیٹ کینسر اکثر اتنی آہستہ بڑھتا ہے کہ وہ زندگی بھر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن ایک بلند PSA رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر اکثر تکلیف دہ بائیوپسی اور پھر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اس علاج کے ضمنی اثرات بہت سنگین ہو سکتے ہیں، جیسے پیشاب پر کنٹرول کھو دینا اور ازدواجی زندگی میں مسائل، اور یہ سب ایک ایسے کینسر کے لیے جو شاید کبھی جان لیوا ثابت ہی نہ ہو۔ 74 سالہ ابراہیم کی کہانی سنیں۔ ان کا PSA تھوڑا سا بلند آیا اور پھر ٹیسٹوں اور سرجری کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپریشن کے بعد انہوں نے مثانے پر کنٹرول کھو دیا اور شدید ڈپریشن میں چلے گئے۔ 5 سال گزر گئے اور ان کا وہ کینسر جس کا علاج کیا گیا تھا 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا تھا، یعنی یہ ساری تکلیف غیر ضروری تھی۔
اب ہم آخری 2 ٹیسٹوں کی بات کرتے ہیں جو سنو بال اثر کی بہترین مثال ہیں، یعنی کیسے ایک چھوٹی سی بے ضرر چیز برف کے گولے کی طرح لڑھکتے لڑھکتے ایک بڑے اور خطرناک طوفان میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے EKG یعنی دل کی پٹی کا ٹیسٹ۔ یہ ایک بہت ہی عام ٹیسٹ ہے جس میں کوئی درد نہیں ہوتا اور یہ دل کی برقی سرگرمی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت آسان ہے اس لیے ڈاکٹر اسے اکثر معمول کے چیک اپ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور بس یہیں سے وہ سنو بال اثر شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، عمر کے ساتھ دل میں کچھ قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں جو EKG پر غیر معمولی نظر آ سکتی ہیں۔ بس پھر کیا، ڈاکٹر مزید ٹیسٹوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، پہلے سٹریس ٹیسٹ، پھر شاید اینجیوگرافی۔ یہ سب ٹیسٹ نہ صرف غیر ضروری ہوتے ہیں بلکہ ان کے اپنے خطرات بھی ہوتے ہیں جو ایک ایسی پیچیدگی کو جنم دے سکتے ہیں جو پہلے تھی ہی نہیں۔ اور اب ہماری فہرست میں نمبر 1 پر وہ ٹیسٹ ہے جس سے بزرگوں کو سب سے زیادہ بچنا چاہیے، معمول کا سینے کا ایکس رے۔ سالوں تک اسے سالانہ چیک اپ کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ اس سے پھیپھڑوں کے مسائل کا جلد پتہ چل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ اکثر غلط خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ ایکس رے پر نظر آنے والا ایک چھوٹا سا دھبا جو اکثر کسی پرانے انفیکشن کا نشان ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو مزید ٹیسٹوں پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھیپھڑوں کی بائیوپسی کی جاتی ہے جو ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 70 سال سے زیادہ عمر کے 35% لوگوں کو بائیوپسی کے بعد سنگین پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 85% معاملات میں وہ دھبا بالکل بے ضرر نکلا۔ 80 سالہ مسٹر کرگس کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ ایک معمول کے ایکس رے میں ایک دھبا نظر آیا، ڈاکٹروں نے بائیوپسی کی اور اس دوران ان کا پھیپھڑا پھٹ گیا۔ انہیں 4 دن اسپتال میں رہنا پڑا اور آخر میں کیا پتہ چلا؟ وہ دھبا بچپن کے ایک انفیکشن کا نشان تھا جس کا ان کی صحت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک غیر ضروری ٹیسٹ نے ان کی جان خطرے میں ڈال دی۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں ڈاکٹروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ڈرانا نہیں بلکہ باخبر اور با اختیار بنانا ہے۔ جدید طب ایک نعمت ہے لیکن ہمیں اس کے غیر ضروری استعمال سے بچنا ہوگا۔ با اختیار بننے کا پہلا قدم ہے سوال پوچھنا۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر کوئی ٹیسٹ تجویز کرے تو سادگی سے پوچھیں، ڈاکٹر صاحب ہم یہ ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے یا یہ صرف معمول کا حصہ ہے؟ اور دوسرا، اس سے بھی اہم سوال، اچھا اس ٹیسٹ کا جو بھی نتیجہ آئے کیا اس سے میرے علاج میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اگر ڈاکٹر کا جواب نہیں یا شاید نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ ٹیسٹ غالباً غیر ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ ٹیسٹ خود برے نہیں ہیں، صحیح حالات میں یہ جان بچا سکتے ہیں، لیکن صحت مند بزرگوں کے لیے یہ اکثر ایک ایسا جال ثابت ہوتے ہیں جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اصل طاقت ٹیسٹ کروانے میں نہیں بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کون سا ٹیسٹ کب ضروری ہے۔ باخبر رہیں، سوال پوچھیں اور اپنی صحت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔